جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کہ تمہاری جانچ ہو تم میں زیادہ اچھا کام کس کا ہے، اور وہی عزت والا ہے، وہی بخشش والا ہے۔ میرے عزیز، آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، یعنی وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کہ تمہاری جانچ ہو تم میں زیادہ اچھا کام کس کا ہے، اور وہی عزت والا ہے، وہی بخشش والا ہے۔ میرے عزیز، آپ غور و فکر کریں، آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ خدائی دستور ہے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے، اسے مرنا ہے، اسے موت آنی ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، یعنی اس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ اب وہ پرکھ رہا ہے، جانچ کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تم میں کس کا اچھا کام ہے، کس کا کیسا عمل ہے میرے عزیز، اور جس کا اچھا کام ہے، جس کا نیک اعمال ہے، جس کے نیک اعمال ہیں اور نیک کام ہیں، تو وہ عزت والا ہے، وہی بخشش والا ہے۔ میرے عزیز دیکھیے، خدائی دستور ہے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے، اسے مرنا ہے، یہ اللہ رب العزت کا دستور ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر جاندار چیز کو موت آنی ہے۔ میرے عزیز، اور آپ اور ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں عزیزو، جب ہمیں معلوم ہے کہ خدائی دستور ہے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے، اسے مرنا ہے، اب امیر ہو یا غریب، اب چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، کالا ہو یا گورا، بوڑھا ہو یا جوان، لیکن مرنا ہے، جانا ہے، اور وہ ہمیں پرکھ رہا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ تمہاری جانچ ہو رہی ہے۔ اب عزیزو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو اور معلوم کرو، اب غور و فکر کرو کہ ہم کتنے اچھے کام کرتے ہیں۔ اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح ہم اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، کس طرح ہم احکام خدا سے دور ہیں، کس طرح ہم احکام نبی سے دور ہیں، کس طرح ہم اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں ان سے دور ہیں، کتنی ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں، کتنا ہم سنت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر عمل کر رہے ہیں۔ میرے عزیز، نہ جانے کتنے اعلان ہم سماعت کرتے ہیں، دن میں نہ جانے کتنے اعلان ہماری مساجدوں میں ہوتے ہیں، مساجدوں سے آواز آتی ہے فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں شخص ختم ہو گیا ہے، فلاں شخص مر گیا ہے، لیکن کبھی اپنا خیال نہیں آتا، کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہمیں بھی ایک دن اس طرح جانا ہے، ہمارا بھی ایک نہ ایک دن اس طرح اعلان ہونا ہے۔ میرے عزیز، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، نہ جانے کتنے ہم جنازے، کتنی لاشیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں، کبھی اپنا خیال نہیں آتا ایک دن اس طرح ہمارے بھی ساتھ ہونا ہے۔ نہ جانے کتنی ہم نماز جنازے کو ادا کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنا خیال نہیں آتا ایک دن ہماری بھی نماز جنازہ ہونی ہے۔ قسم با خدا میرے عزیز، ہم نہ جانے کتنے تیجے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ جانے کتنی 10ویں کی فاتحہ پڑھتے نظر آتے ہیں، 20ویں کی فاتحہ کرتے ہیں، 40ویں کی فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اپنا خیال نہیں آتا، کبھی ہمیں یہ خوف نہیں ہوتا کہ ایک نہ ایک دن ہمارا بھی تیجا ہونا ہے، ایک نہ ایک دن ہمارا بھی 10واں ہونا ہے، ایک نہ ایک دن ہمارا بھی 40واں ہونا ہے۔ عزیزو، جانتے ہیں وہ پرکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور ہمیں بھی موت آنی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ میرے عزیز، نہ جانے یہ جو ہم نے سانس لی ہے اب اگلی سانس آئے یا نہ آئے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میرے عزیز، ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے، ہمیں اس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے، اس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے، اس طرح زندگی گزارنی چاہیے میرے عزیز، کہ جو اس نے فرمایا ہے کہ تمہاری جانچ ہو رہی ہے، تم میں زیادہ اچھا کام کس کا ہے۔ میرے عزیز، اگر ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے، احکام
خدا پہ عمل کیا ہوگا، احکام نبی پہ عمل کیا ہوگا تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہے، پھر ہمیں نہ موت کا خطرہ ہے۔ میرے عزیز آپ غور و فکر کریں، جب ہر کسی کو مرنا ہے، ہر جاندار چیز کو موت آنی ہے، تو وہ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو جو ذرہ بھر بھی بھلائی کرتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے، تو جو ذرہ بھر بھی برائی کرتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیز غور و فکر کریں، دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں، نہ جانے دن میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم کتنی خطا کرتے ہیں، ہم احکام خدا سے کتنا دور ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اچھے کام کر رہے ہیں تب بھی وہ دیکھ رہا ہے، ہم برے کام کر رہے ہیں تب بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ آج نہ جانے ہمیں کیا ہو گیا ہے، کبھی اپنا خیال نہیں آتا۔ میرے عزیز یہ جو ہمارے اعضاء ہیں، یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں، یہ جو ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے ہی خلاف گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ہمارے اعضاء بروز قیامت ہمارے ہی خلاف گواہی دیتے نظر آئیں گے، کہیں گے مولا ان ہاتھوں نے بڑے گناہ کیے ہیں، اس نے بہت گناہ کرائے ہیں۔ یہ پیر کہیں گے، یہ ہمارے اعضاء گواہی دیں گے مولا اس نے بڑی خطائیں کرائی ہیں۔ یہ آنکھیں کہیں گی مولا اس نے جو چیز نہ دیکھنے کی تھی وہ بھی دیکھا ہے۔ میرے عزیزو یہ زبان گواہی دیتی ہوئی نظر آئے گی، کہا مولا اس نے مجھے گالیوں میں استعمال کیا، بد الفاظ استعمال کیے، غلط القابات استعمال کیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان ہاتھوں سے قرآن مقدس کو چھوا جاتا، جو چھونا بھی عبادت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان آنکھوں سے کلام مقدس کو دیکھا جاتا، اس زبان سے اس کی تلاوت کی جاتی، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی جاتی۔ یہ راہ میں، یہ پیر اللہ کی راہ میں اگر چلتے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جاتی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جاتی۔ میرے عزیز تو بات مقصد یہی ہے کہنے کا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پرکھ رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کہ تمہاری جانچ ہو تم میں زیادہ اچھا کام کس کا ہے۔ تو عزیزو اس پہ عمل کریں۔ اور شاعر نے کہا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ فقط بسلام واللہ عالم بسلام۔